أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع الرجاء من رجاه. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين عليه آلاف التحية والسلام في شان أمته: يا أمتي أنت بحمد لله عالمة غير معلمة فهيمة غير مفهمة. صلوات على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اب اس کے کہ میں آپ تمام کی خدمت میں اپنے چند معروضات بیان کروں. آپ تمام سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور میر اصغر حسین ابن میر عنایت حسین ابن باقر حسین سیدہ بیگم بنت میر زین العابدین مرزا فیاض علی بیگ ابن زین العابدین صاحب کی ارواح کو ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللهم تقبل منا جميع هذه التلاوة زد في ثوابها وبثوابها إلى روح میر اصغر حسین ابن میر عنایت حسین ابن باقر حسین سیدہ بیگم بنت میر زین العابدین و الى روح فیاض علی بیگ ابن زین العابدین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. عزیزان ایمان، موالیان حیدر کرار اور ماتم داران سید الشہداء، چاند رات سے لے کر اب تک ہم مسلسل شہزادی کونین کی بارگاہ اقدس میں ان کے مظلوم لال امام حسین کا پرسہ پیش کرتے آ رہے ہیں. لیکن عزیزان ایمان، یہ ایام وہ ایام ہیں، آج تک ہم نے ایک بہن کو اس کے بھائی کا پرسہ دیا، ایک ماں کو اس کے لال کا پرسہ دیا، لیکن یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جس میں ہم ایک بھائی اور ایک ماں کو، بھائی کو بہن کا پرسہ اور ماں کو بیٹی کا پرسہ پیش کر رہے ہیں. یقیناً یہ ایام جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شہادت کے غمناک ایام ہیں. کون زینب؟ وہی زینب کہ جس کے متعلق وقت کے امام نے یہ ارشاد فرمایا. چنانچہ چوتھے امام زین العابدین علیہ آلاف التحیہ والسلام کا
اپنی پھوپھی جان کے متعلق ارشاد ہے کہ امام اپنے پھوپھی سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی جان، بحمد للہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں اور فہیمہ غیر مفہمہ ہیں، یعنی آپ وہ عالمہ ہیں کہ جسے دنیا کے کسی عالم نے نہیں پڑھایا، عام افراد میں سے کوئی آپ کا معلم اور استاد نہیں ہے، آپ فہیمہ ہیں بغیر اس کے کہ کوئی آپ کے لیے سمجھانے والا یا مفاہمہ ہو۔ حدیث کے جو کلمات ہیں جو امام نے ارشاد فرمائے کہ الحمدللہ انت عالمہ، اور یاد رکھیے امام کبھی جذبات میں آ کر کلام نہیں کرتا، امام جذباتی ہو کر، جس طرح سے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان جذبات کے رو میں بہہ جاتا ہے تو ان چیزوں کو بھی بیان کر دیتا ہے، اور ایسے کلمات انسان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی ہم انسان وہ ہیں کہ جہاں پر ہمارے جذبات حقائق پر اور حقیقتوں پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن امام کے یہاں کبھی جذبات حقیقت پر غالب نہیں آتے، بلکہ امام اور نبی کے زبان اقدس پر وہی بات جاری ہوتی ہے کہ جو عین حقیقت ہوتی ہے۔ لہذا کبھی انسان یہ خیال نہ کرے، یہ فکر نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ شاید پھوپھی کی محبت میں آ کر اتنی قربانیاں پھوپھی نے دیں کربلا کے بعد سے، جناب زینب کی جانفشانیاں، جناب زینب کا صبر، تحمل، استقلال، اور یہ دیکھ کر کے ہو سکتا ہے کہ امام نے فرط محبت میں آ کر، جذبات میں آ کر یہ کہہ دیا ہو کہ انت عالمہ، نا امام جو کہہ رہے ہیں انت عالمہ کہ بے شک آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے زبان پر عین حقیقت جاری ہو رہی ہے، امام حقیقت گوئی سے کام لے رہے ہیں، امام عین حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ زینب کا مقام یہ ہے، امام جذبات میں آ کر یا جذبات کے روح میں بہ کر کلام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عین حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام کے یہاں، معصوم کے یہاں جذبات نہیں پائے جاتے ہیں، بے این معنی کہ امام جذبات کی روح میں بہ کر یا نبی جذبات کی روح میں بہ کر کلام نہیں کرتا، بلکہ وہی کہتا ہے کہ جو عین حقیقت ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ امام اس نبی کے نائب اور وصی ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہ نبی ہے کہ جو اپنی مرضی سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا، وہی کہتا ہے کہ جو اس کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ لہذا اسی نبی کے یہ وارث ہیں، اسی نبی کے نائب اور وصی ہیں، تو لہذا امام بھی اپنی مرضی و منشا کے اور جذبے کے تحت کلام نہیں کرتا، بلکہ وہی کہتا ہے کہ جو حکم پروردگار ہو، وہی کہتا ہے کہ جو عین حقیقت ہو۔ تو لہذا زینب کبریٰ کے مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ وقت کا امام جس کے متعلق یہ فرما رہا ہو۔ یقیناً عزیزان ایمان، جناب زینب کبریٰ کی شخصیت فضائل و کمالات کا مجموعہ ہے، نام گزاری سے لے کر، یعنی اول ولادت سے لے کر شہادت تک۔ آپ جناب زینب کبریٰ کی زندگی کو آپ اگر دیکھیں، مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ جو زینب ہیں، ایک ذات میں کئی ذات کی حامل ہیں، ایک ذات کئی صفات کی حامل ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، روایت بتاتی ہے کہ جب سن 5 ہجری میں سن 5 ہجری میں جناب زینب کبریٰ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، چنانچہ شہزادی کونین بچی کو لے کر امام کی خدمت میں آئی، کہا کہ ابوالحسن اس بچی کا نام آپ رکھیے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ میں نے کسی کام میں رسول پر سبقت حاصل نہیں کی ہے، یعنی میرا ہر کام رسول کے حکم کے تابع ہے، میں کسی کام میں رسول پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ روایت بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں مدینے سے باہر تشریف فرما تھے، مسافرت پہ تھے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو ایک مرتبہ مولا کائنات بچی کو لے کر کے حاضر ہوئے، کہا یا علی اس کا نام آپ نے کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے میں آپ پر نام گزاری میں سبقت حاصل نہیں کر سکتا۔
میں آپ کا منتظر تھا، آپ خود اس بچی کا نام تجویز فرمائیں۔ جب علی نے مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے یہ فرمایا تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی تم مجھ پر صداقت نہیں کر سکتے، میں اللہ پر صداقت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی اب پروردگار کی جانب سے جناب زینب کا نام آیا، چنانچہ جناب جبرائیل آئے، بعد از تحیہ و سلام رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا، درود و سلام کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، خداوند عالم آپ پر درود و سلام کے بعد یہ عرض کرتا ہے کہ آپ اس بچی کا نام زینب رکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ کی جانب سے جناب زینب کا نام تجویز کیا گیا، اللہ نے جناب زینب کا نام زینب رکھا۔ کیا مقام ہے جناب زینب کبریٰ کا کہ جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تجویز کیا ہے۔ چنانچہ بچی کا نام زینب رکھا، جناب جبرائیل نے مبارکباد پیش کی، اور بے عین ہی اسی طرح رسول اللہ نے جناب زینب کو اپنے آغوش میں لیا، بوسہ دیا، اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جناب شہزادی فاطمہ نے رونے کا سبب پوچھا، رسول اللہ نے پھر وہی تمام مصیبتیں جو جناب زینب اپنے بھائی کے شہادت کے بعد جو مصیبتیں اٹھانے والی تھیں اور جن مصیبتوں کا تحمل جناب زینب کرنے والی تھیں، ان تمام مصیبتوں کا ذکر کیا، اور سب کے سب شہزادی مولا علی جناب رسول اللہ تمام نے گریہ کیا۔ تو ایک مرتبہ کہا، بابا جان اس بچی پر گریہ کرنے والوں کا ثواب کیا ہوگا؟ جو میری بچی پر گریہ کرے گا اس کا اجر کیا ہوگا؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا کہ اس بچی پر گریہ کرنے کا وہی حق ہے، وہی ثواب ہے، وہی اجر ہے کہ جو اس کے بھائیوں پر گریہ کرنے کا ثواب ہے۔ یعنی جو ثواب امام حسن اور امام حسین کی مصیبت کو یاد کرنے کا، اور مصیبت کو یاد کر کے جو ثواب اور جو اجر انسان کو ملے گا، وہی اجر جناب زینب کی مصیبت کو یاد کر کے اگر انسان روئے، وہی ثواب انسان کو پروردگار عالم کی جانب سے انسان کو دیا جائے گا۔ تو لہذا جانبان جناب زینب کبریٰ شرافت، کرامت، کمالات کے اعتبار سے دیکھیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو میراث میں ملتی ہیں، وراثت میں ملتی ہیں، اور قانون وراثت یہ کہتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے تمام فضائل و کمالات کو بطور میراث حاصل کیا ہے۔ اب دیکھیے جناب زینب کس کس کی وارث ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کہا جائے کہ تمام سیادتیں، فضائل و کمالات جناب زینب کو رسول اللہ، مولا کائنات، شہزادی کونین فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین سے یہ کمالات میراث کے طور پر آپ کو ملے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں رسول اللہ کون ہے؟ سید المرسلین کی ذات بابرکت، آپ کا لقب ہے سید المرسلین۔ جناب زینب کے نانا سید المرسلین، جناب زینب کے بابا سید الوسیین، جناب زینب کی ماں سیدہ نساء العالمین، اور جناب زینب کے دونوں بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یعنی زینب کو سیادت میراث میں ملی ہے رسول اللہ سے، مولا علی سے، شہزادی کونین سے، اور امام حسن اور حسین سے۔ ایک سلوات پڑھی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ زینب کی بابرکت ذات ہے کہ سیادت، شرافت، کمالات جناب زینب کو میراث میں ملے ہیں۔ آپ کے جو القاب، جو آپ کا نام زینب، کہ جس کے عربی میں کہتے ہیں کہ جو زینب ہے دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، زین پلس اب۔ زین کہتے ہیں زینت کو، اب کہتے ہیں باپ کو، زینت یعنی باپ کی زینت۔ اللہ اکبر، میں نے بارہا عرض کیا ہے متعدد موقعوں پر، جب مجھے موقع ملا ہے خصوصاً نام گزاری اور نام رکھنے کے سلسلے میں، جب ہم کسی کے ولادت ہوتی ہے اور جب نام رکھا جاتا ہے، تو ہم جب نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا یا کسی عزیز کا، یا رشتہ داروں میں جب ولادت ہوتی ہے، جب ہم سے نام دریافت کیا جاتا ہے، یا جو لوگ نام رکھتے ہیں، نام رکھتے وقت ہم صرف نام رکھتے ہیں، مستقبل کی یا فیوچر کی ہمارے پاس کوئی ضمانت اور گارنٹی
نہیں ہوتی ہے. مثلا ہم نے کسی کا نام رکھ دیا عبداللہ، بچہ پیدا ہوا نام رکھ دیا عبداللہ، لیکن جب ہم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا تو ہم نے صرف نام رکھا، اس کے صفات اور اس کے مستقبل کی اور فیوچر کی ہم ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ بچہ فیوچر میں جا کر مستقبل میں حقیقت میں اللہ کا بندہ بن کر رہے گا یا شیطان کا بندہ بن کر رہے گا. کیونکہ بسا اوقات اور اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کا نام رکھا مثلا عبداللہ اللہ کا بندہ، لیکن وہ اعمال اور کردار کے اعتبار سے اس میں عبدیت کی دور دور تک بو تک نظر نہیں آتی ہے، یعنی وہ شیطان کا بندہ بن کر رہ گیا. تو ہم نے نام تو عبداللہ رکھا تھا لیکن یہ اللہ کا بندہ نہ بن سکا. تو مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نام رکھتے ہیں تو صرف ہمارے نظر میں اس بچے کا موجود ہوتا ہے، حاضر جو بچہ ہے صرف اس کا وجود ہماری نظر میں ہوتا ہے، اس کا فیوچر، اس کے کمالات، اس کے صفات ہماری نظر میں نہیں ہوتے ہیں. لیکن جب اہل بیت کے نام رکھے جاتے ہیں تو یہ نام ان کے فیوچر کے، ان کے مستقبل کا عکاس ہوا کرتے ہیں. تو جناب زینب کو جو نام رکھا گیا زینب یعنی باپ کی زینت، تو یقیناً زینب نے اپنے کردار اور رفتار و گفتار سے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت میں زینب اپنے باپ کی زینت تھی. انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا اس چیز کو. تو نام رکھا گیا زینب. جناب زینب کے جو مشہور و معروف القاب ارباب تاریخ نے لکھے ہیں وہ یہ لکھے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ القاب ہے عقیلۃ بنی ہاشم یا عقیلۃ القریش، دونوں بھی ہیں. بنی ہاشم، عاقلہ بنی ہاشم، عقیلہ بنی ہاشم یا عقیلہ قریش. آپ کو کہا گیا شریکۃ الحسین. اللہ اکبر، کون ہے؟ وقت کا امام ہے، حسین وقت کا امام ہے. زینب کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ زینب اپنے وقت کے امام کے کام میں شریک ہیں، برابر کی حصہ دار ہیں. شریکۃ الحسین، شریک حسین ہے. کار امامت میں جو حسین کی مددگار اس ہستی کا نام ہے جناب زینب کبریٰ شریکۃ الحسین. کیوں؟ اس لیے کہ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عزیزان ایمان آپ دیکھیں 1400 سال پہلے کا زمانہ تصور کریں کہ عالم یہ تھا، نہ میڈیا تھا، نہ اتنی پیش رفت تھی. اگر کوئی واقعہ پیش ہو تو ایک واقعے کی خبر دوسرے مقام تک پہنچنے کے لیے کافی وقت درکار ہوا کرتا تھا. آج کا ٹیکنالوجی کا تو زمانہ نہیں تھا کہ ادھر کوئی واقعہ سردرد ہوا آنن فآنن خبر دوسری طرف پہنچ گئی. ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا اس زمانے میں. اور آپ جو کربلا، جو لوگ انشاءاللہ کربلا گئے، خدا ان تمام کی زیارت کو قبول فرمائے. آپ دیکھیں گے کہ جو آج کربلا اور اطراف جو کربلا جس انداز میں آج آباد ہے 1400 سال پہلے لاقدق صحرا تھا. کربلا اس انداز میں آباد نہیں تھی، جنگل تھا، صحرا تھا. میڈیا پورا حسین اور اہل بیت کے خلاف تھا. شام میں اہل بیت اور مولا علی کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، غلط تبلیغات کی گئیں. تو اس زمانے میں کہ جب میڈیا کا اتنا زور و شور نہیں تھا، اہل بیت کے خلاف تبلیغیں کی گئیں، اہل بیت کے خلاف لوگوں کو بہکایا گیا. تو اس زمانے میں اگر حسین کی شہادت اس لقدق صحرا میں ہو گئی، اگر کربلا کے بعد اگر زینب اور سید سجاد نہ ہوتے تو کربلا کا پیغام کربلا ہی میں دفن ہو کر رہ جاتا. چنانچہ فارسی کا شاعر کہتا ہے کربلا سر نینوا در نینا، سر نی در نینوا میں بود، کربلا در کربلا میں بود، اگر فاطمہ اگر زینب کبریٰ نہ بود. کہتا ہے شاعر کہ کربلا کا راز، نینوا کا راز کربلا اور نینوا ہی میں دفن ہو کر رہ جاتا اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی. اگر حسین کے پیغام کو عالم انسانیت تک اور دنیا تک اگر کسی نے پہنچایا ہے شہادت کے بعد، یا تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت ہے یا امام سجاد علیہ السلام کی ذات بابرکت. لہذا اسی وجہ سے جناب زینب کبریٰ کو کہا جاتا ہے شریکۃ الحسین. کار امامت میں جو مددگار ثابت ہو امام کے، اس ہستی کا نام ہے شریکۃ الحسین. آپ کا لقب شریکۃ الحسین. نائبۃ الزہرا، ثانی زہرا، دوسری زہرا، زہرا کے ثانی
ثانیہ زہرا، نائبۃ الزہرا، زہرا کی نائبہ. یہ جو زہرا کی نائبہ ہے اس کا بھی اپنا ایک الگ فلسفہ ہے. کیوں کہا زینب کو جناب زینب کو زہرا کی نائبہ کہنے کا مقصد سبب یہ ہے کہ اگر آپ کربلا کے منظر اور کربلا کی تاریخ کو آپ دیکھیں تو کربلا میں آل ابا یعنی پنجتن پاک کی ہر شخصیت کا نائب موجود ہے. کربلا میں آپ کو پنجتن پاک کے شخصیتوں میں سے ہر شخصیت کا نائب ملے گا. چنانچہ آل ابا اور رسول پنجتن پاک کی پہلی فرد جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رسالت کی جو نیابت کر رہی تھی کربلا کے میدان میں، جو ہستی جو شخصیت رسول اللہ کی نیابت کر رہی تھی وہ ذات ہے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام. چنانچہ جناب علی اکبر کو کہا کہ شبیہ پیغمبر، پیغمبر کی شبیہ. اسی لیے تو جب جناب اکبر اجازت لے کر میدان کارزار کی طرف روانہ ہوئے ہیں، امام حسین نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا، اب اس قوم کی طرف اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کے مشابہ تھا، اور ہم اہل بیت جب تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، بڑے غور و فکر کا مقام ہے. ذرا آپ سوچیں، میں نے ابتدا میں عرض کیا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو امام کبھی جذبات میں آ کر گفتگو نہیں کرتا. امام حسین نے جو کہا ہے کہ رفتار و گفتار و سیرت و صورت میں کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. یقیناً کوئی انسان اپنے باپ، اپنے بھائی، چچا یا کسی اور عزیز کے صورت اور شکل میں مشابہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کردار کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس کا کردار بھی انہی کے کردار کے جیسا ہوگا. لیکن اللہ اکبر، جناب علی اکبر کا مقام اور منزلت کہ وقت امام نے کہہ رہا ہے کہ جو صورت اور سیرت میں، رفتار اور گفتار میں، جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے تیرے نبی کے مشابہ تھا. اللہ اکبر، کیا مقام ہے جناب علی اکبر کا. تو لہذا کربلا میں رسول اسلام کی نیابت جناب علی اکبر نے کی. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، آپ کی نیابت میں ثانی حیدر، مولا عباس کو ثانی حیدر کہتے ہیں، حیدر کا ثانی. اللہ اکبر، یہ بھی عجیب مقام ہے. حیدر کا تو ثانی ہو سکا لیکن پھر عباس کا کوئی ثانی نہ ہو سکا. زینب زہرا کا ثانی ہو سکا، ثانی زہرا، دوسری زہرا جناب زینب ہو سکی، لیکن پھر زینب کا ثانی کوئی اور نہ ہو سکا. یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے. تو لہذا جناب مولا کائنات کی نیابت جناب مولا ابوالفضل عباس علیہ آلاف التحیہ والسلام کر رہے تھے. جناب حسن کی نیابت میں جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام تھے. جناب امام حسین جو پنجتن کی آخری فرد ہے، بنفس نفیس کربلا میں موجود تھے. اب پنجتن کی ایک فرد جناب فاطمہ زہرا تھی کہ جن کی نیابت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کی ہے کربلا میں. اسی لیے آپ کو کہتے ہیں نائبۃ الزہرا، زہرا کی نائبہ، جنہوں نے کربلا میں، زینب نے کربلا میں زہرا کی نیابت کا کام انجام دیا ہے. یقیناً بڑی عجیب شخصیت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی. تاریخ میں ہم نے دو جگہ دیکھا، دو احترام ہم نے تاریخ میں دیکھے ہیں. ایک وہ احترام کہ جو باپ نے بیٹی کا کیا، اور ایک وہ احترام کہ جو بھائی نے بہن کا کیا ہے. رسول اللہ، روایت ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے کہ اہل تسنن اور اہل تشیع دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور معتبر روایت ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی خدمت میں آتی تو رسول اللہ شہزادی کے احترام میں قد آدم کھڑے ہو جاتے
اور شہزادی کو اپنے مقام پر بٹھاتے اور ان سے گفتگو فرماتے. وقبل یدیہا، یہ بھی روایت ہے کہ وقبل یدیہا، شہزادی کی دست مبارک کا بوسہ دیتے اور انہیں اپنے مقام پر بٹھاتے. یہ ایک باپ ہے کہ جو اپنے بیٹی کا احترام کر رہا ہے. تاریخ میں ہم دیکھا شہزادی کا احترام رسول اللہ نے کیا ہے، اور میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ مقام، یہ احترام، یہ عزت اور یہ اکرام صرف بیٹی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے کہ بیٹی ہے اس لیے احترام ہے، نہیں. بیٹی یا فرط محبت میں یا بیٹی ہونے کے اعتبار سے یہ احترام نہیں ہے، بلکہ یہ احترام اس معنوی اور روحانی مقام اور منصب کی بنیاد پر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جناب شہزادی کونین کو عطا کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کون ہے؟ شریک کار رسالت ہیں. شہزادی کا ایک لقب شریک کار رسالت ماں ہے، تو شریک کار حسین بیٹی ہے. ماں نے باپ کے کام میں حق کی شرکت ادا کیا، بیٹی نے بھائی کے کام میں حق کی شرکت ادا کیا. تو لہذا شریکت الحسین جناب زینب، شریک کار رسالت شہزادی کونین کی ذات. تو لہذا جب بھی رسول اللہ کی خدمت میں شہزادی آتی ہیں، آپ کا رویہ آپ کی بیٹی کے بنسبت پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ محبت، یہ اکرام، یہ احترام بیٹی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے، اس معنوی منصب اور مقام کی بنیاد پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب زینب، جناب شہزادی کونین کو عطا کیا ہے. دوسرا احترام جو تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتی، امام حسین استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ استقبال صرف بہن ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین از لحاظ سن، ایج کے اعتبار سے، سن کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے امام حسین بڑے ہیں، جناب زینب چھوٹی ہیں. تو اب امام کا احترام میں کھڑا ہونا، اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام بہن کی محبت میں کھڑے ہو رہے ہیں، نہیں، بلکہ زینب کا روحانی اور معنوی مقام اور منصب ہے کہ جس کے لیے امام وقت کھڑا ہو رہا ہے استقبال کے لیے، احترام کے لیے. تو یہ جناب زینب کا مقام عظمت کہ جس کے لیے امام کھڑے ہو رہے ہیں. اس لیے امام کی کیوں؟ امام جانتے ہیں کہ یہ میری زینب میرے مقصد کو اگر کوئی پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے تو وہ ذات بابرکت ہے جناب زینب کی، جو میرے کام میں برابر کی شریک ہیں. تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مقام، یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت. شہزادی کا آپ علم دیکھیے اور آپ کی معرفت. پھر میں نے کہا کہ شہزادی کو جتنے بھی فضائل اور کمالات ملے ہیں یہ وراثتی ہے، میراث میں آپ کو ملے ہیں. علم اور معرفت کس کے لیے؟ شہزادی کے لیے، شہزادی زینب کے لیے علم اور معرفت. اس کا منبع، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس ذات سے انہوں نے علم اور کسب علم کیا ہے کہ جسے رسول اللہ نے اپنے لسان اقدس چسا کر اب تمام علوم کائنات کو منتقل کیا ہے، کہ جس کے لیے خود مولا علی نے فرمایا کہ زقنی رسول اللہ علما زقا زقا. رسول اللہ نے علم مجھ میں اس طرح سے منتقل کیا ہے جس طرح سے ایک پرندہ اپنے چھوٹے بچے کو دانہ بھراتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک چھوٹا چڑیا یا کسی پرندے کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور وہ خود سے دانہ چگنے کے لائق نہیں ہوتا، قابل نہیں ہوتا ہے، تو ماں یا باپ وہ پرندہ کیا کرتا ہے؟ خود دانہ چگتا ہے، دانے کو اپنے دہن میں جمع کر کے لاتا ہے، اور لانے کے بعد اپنی پوری چونچ کو بچے کے منہ میں ڈال کر جو دانہ لایا تھا اسے بھراتا ہے. اس کیفیت میں یہ بچہ ہے اور یہ اس کی ماں ہے. اس کیفیت میں ماں یا باپ اپنے بچے کو دانہ بھراتے ہیں. اسے کہتے ہیں عربی میں زقا. کیا کہا رسول اللہ کے لیے؟ کہا کہ رسول اللہ نے مجھے علم اسی طرح بھرا ہے، اسی طرح عطا کیا ہے جس طرح سے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. تو اس سے اب رسول اللہ مدینہ علم ہے، علی باب مدینہ علم ہے. تو اب زینب میں کسب علم کہاں سے کیا؟ خود شہر علم سے اور دروازے علم سے. شہزادی نے کمالات معرفت یہ ہے
کہ معرفت کا عالم یہ ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے بنایا، چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے کسے خلق کیا؟ فخلقت خلقک یا محمد، میں نے آپ کو خلق کیا، رسول اللہ کو خلق کیا۔ اہل بیت کی تخلیق وجہ معرفت الہی ہے، اللہ نے ان ہستیوں کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے، تو جو ہستیاں اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنی انہی سے جناب زینب نے کسب معرفت کیا ہے۔ تو علم و معرفت کا کیا عالم ہوگا جناب زینب کا۔ علم کے لیے شہزادی کون ہے؟ شہزادی زینب کبریٰ کے علم کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب تک مدینے میں آپ رہیں، مدینے میں آپ نے تفسیر قرآن اور معارف اسلام کا درس خواتین کو پڑھایا، اور خواتین آتی اور آپ سے کسب فیض کر کے جاتی، اور چنانچہ جب مولا علی نے اپنا پائے تخت کوفے کو بنایا اور جب آپ کوفے گئے ہیں، اور جب شہزادی زینب کبریٰ بھی جب کوفہ تشریف لے گئیں تو کوفے کی خواتین نے اپنے شوہروں کے ذریعے سے مولا علی کے خدمت میں یہ درخواست کروائی، یہ درخواست بھیجی کہ مولا ہم خواتین بھی کہیں علم سے بے بہرہ نہ رہ جائیں، ہم جاہل نہ رہ جائیں، لہذا آپ کی بیٹی جناب زینب سے آپ یہ تقاضا کریں کہ وہ ہمیں معارف اسلامی اور علوم قرآنی کا درس ہمارے لیے جاری کریں۔ چنانچہ مولا کائنات نے ان خواتین کی خواہش پر، کوفے کی خواتین کی خواہش پر، خواتین کے لیے ایک درسگاہ کا اہتمام کیا کہ جس میں جناب زینب درس قرآن عنایت کرتی، درس قرآن دیا کرتی تھی۔ خواتین کو، کوفے کی عورتوں کو تفسیر قرآن، علوم قرآن وغیرہ کا درس آپ نے دیا اور درس پڑھایا۔ چنانچہ اتنی شہرت آپ کے اس درس کی ہوئی کہ خواتین گھر جا کر اپنے شوہروں سے جناب زینب کی تعریف کرتی، اور شوہر امام کی خدمت میں آ کر جناب زینب کے درس کی تعریف کرتے، مولا کائنات کے چہرے اقدس پر خوشی کا اظہار اور مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ چنانچہ جناب زینب کبریٰ کی علمی شخصیت ہے کہ جنہوں نے مدینے میں اور کوفے میں بھی علم کے دریا بہائے۔ کیا عبادت، ایک ایک صفت میں نے کہا اگر بیان کیا جائے زینب کبریٰ اور خصائص جناب زینب کبریٰ پر بہت زیادہ وقت ہے، میں بس ایک جھلکیاں جو ہے ایک نمونے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ علم اور معرفت کا نمونہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ عبادت جناب زینب کی، عبادت کا کیا عالم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بیشتر، خدا سب کو تمام مصیبتوں اور آفات سے اپنے حفظ امان میں رکھے، اور یہ جو وبا آج کل دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، خدا زینب کبریٰ کے استعراف کے صدقے میں تمام مومنین جو مضطرب ہیں ان کو سکون اور اطمینان عطا کریں۔ عزیزان ایمان، اگر کسی کا کوئی سانحہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو سب سے پہلے جو آفت آتی ہے وہ عبادتوں پہ آفت آتی ہے۔ نماز، انسان بے خبر ہو جاتا ہے، انسان نماز سے بے خبر ہو جاتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن اللہ رے اہل بیت کا مقام، اللہ رے زینب کبریٰ کا مقام کہ جو جسمانی اور روحانی طور پر مضطرب ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی انسان ایک جنازہ اٹھا لے، کسی کے یہاں میت ہو جائے، تو انسان ذہنی طور پر اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، لیکن سلام ہو زینب کبریٰ کے صبر و استقلال پر اور ہمت اور حوصلے پر کہ جس نے 72 جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود بھی جیسے نماز کا وقت آیا تو زینب نے اپنی مصیبتیں بھلا دی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی۔ تو عبادت کا یہ عالم ہے کہ ذہنی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی مضطرب ہونے کے باوجود بھی واجب تو واجب، اول وقت نماز اپنی جگہ پر، جناب زینب سے ایک دن کی بھی نماز شب قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، درس عبرت ہے۔ جناب زینب کی زندگی آئیڈیل نمونہ ہے ہمارے لیے کہ اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں برداشت کرنے کے باوجود بھی جناب زینب سے نماز شب بھی ترک نہیں ہوئی ہے۔ اور کیسے؟ کیونکہ امام کو کتنا یقین تھا اپنی بہن کے اوپر کہ امام جب وقت آخر اور رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو امام نے جناب زینب سے
جو التماس سے دعا کہی ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے اپنی نمازوں میں، واجب نمازوں میں یاد رکھنا، نہیں کہا کہ زینب اپنی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا. یعنی حسین کو اطمینان تھا کہ اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی واجب تو واجب اس بہن سے مستحب اور شب کی نماز بھی ادا نہیں ہو سکتی ہے. لہذا ان تمام مشکلات کے باوجود بھی جناب زینب نے حق عبادت عطا کیا، نماز شب ادا کی. امام نے سفارش کی کہ نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا. کیوں نہ ہو، یہ اس باپ کی بیٹی ہے، باپ کی زینت ہے. باپ کی عبادتوں کا عالم کیا ہے؟ باپ نے ایک رات میں 1000 رکعتیں نماز پڑھی ہے. یقیناً عزیزان ایمان، اطمینان اور سکون کے عالم میں عبادت کرنا اور ہے، اضطراب اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز عبادت ادا کرنا اور ہے، جلتی ہوئی قناتوں پر نماز ادا کرنا. یہ جناب زینب کبریٰ کا شرف اور مقام ہے. کیا کہنے اس زینب کے کہ جس نے دوش امامت کو، جس نے بار امامت کو اپنے دوش مبارک پر اٹھا کر امامت کی جان کی حفاظت کی ہے. اللہ اکبر، بڑا عظیم مقام ہے زینب کبریٰ کا. زینب وہ ہے کائنات، دیکھیے امام کون ہے؟ امام وہ ہے کہ جو کائنات کا محافظ ہے، کائنات کی حفاظت کا ضامن ہے. امام وہ ہے کہ جو کائنات کی حفاظت کرے. اور زینب اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس نے وقت کے امام کی حفاظت کی، جلتے ہوئے خیموں سے جو امام کو اپنے شانوں پر اٹھا کر لے کر آئی، اس ہستی کا نام ہے زینب کبریٰ. ہمارا سلام اور زینب کی شجاعت پر. اسی لیے میں نے کہا نا، یہ تمام چیزیں جو آپ دیکھیں گے، یہ وہی کردار ہے کہ جو علی کا کردار ہے، یہ وہی صفات ہیں کہ جو علی کے صفات ہیں، کہ جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رسول کی جان بچائی. اسی طرح زینب نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے وقت امام کی جان بچائی. اسی لیے کہتے زینب اپنے باپ کی زینت ہے ہر کام میں. کیا لہجہ تھا زینب کا کہ جب جناب زینب نے کوفے میں خطبہ دیا ہے تو لوگوں کو علی کا دور یاد آ گیا. لہجہ علی میں خطبہ ارشاد فرمایا اور سننے والے ایسا محسوس کر رہے تھے کہ گویا علی بول رہے ہیں. علی کے لہجے میں، علی کی آواز نے، علی کی بیٹی نے خطبہ دیا. تاریخ ساز خطبہ کوفے کے بازار میں اور دربار یزید میں اور بازار شام میں. یہ جناب زینب کے علمی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر دیکھیے، اللہ اکبر. انسان جب اسیر ہو، مضطرب ہو، اور فطرت یہ کہتی ہے اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان ذہنی طور پر اگر پریشان ہو تو اس کی زبان سے الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جب اگر کسی کے موت ہو جاتی ہے یا کسی مصیبت میں انسان پریشان ہوتا ہے تو صحیح طریقے سے الفاظ ادا نہیں کر پاتا. پریشانی، مصیبت کا اثر یہ ہوتا ہے اس کے ذہن پر کہ وہ ذہن اس کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا. اللہ رے زینب کی بلاغت و فصاحت پر ہمارا سلام کہ اتنی مصیبتیں دربار یزید میں ہو یا دربار ابن زیاد میں ہو، دشمن کے سامنے رسن بستہ ہے، لیکن زینب نے جب کلام کیا ہے تو اس انداز میں کلام کیا ہے کہ کائنات ورطہ حیرت میں رہ گئی. سب حیران و ششدر رہ گئے کہ اس اسیری کی عالم میں اتنا فصیح و بلیغ کلام اور اتنا فصیح و بلیغ خطبہ جناب زینب نے عنایت فرمایا. یہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ کی ذات بابرکت. عزیزان ایمان، یہ وہ فداکاریاں، یہ نثار، یہ ایثار اور یہ قربانی جناب زینب نے سب کچھ اس لیے دیا تاکہ بھائی کا پیغام، جو بھائی کا مشن تھا، وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے. اور یقیناً زینب کی قربانی بھی رنگ لائی. آج کائنات میں جہاں بھی حسین کا نام اگر زندہ اور باقی ہے
تو یقیناً یہ حسین کے ذکر کو عالم انسانیت تک پہنچانے کا اگر صحرا کسی کے سر جاتا ہے وہ ہے جناب زینب کبریٰ کی ذات بابرکت. کیوں؟ اس لیے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام کربلا ہی میں دفن ہو کر رہ جاتا. ہاں جانبان، ہم نے اب تک شہزادی کونین کی بارگاہ میں اس کے مظلوم لال کا پرسہ دیا. آج ہم شہزادی سے کہیں گے کہ شہزادی، آج آپ کی خدمت میں ثانیہ زہرا کا پرسہ دینے کے لیے ہم آئے ہیں. گرچہ بظاہر اور عام طور پر جو جناب زینب کی شہادت کی تاریخ بتائی جاتی ہے یہی ایام ہے، 24 یا 25 تاریخ ہے جو امام شہزادی کی شہادت کی تاریخ بیان کی جاتی ہے. لیکن عزاداروں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ زینب اسی وقت شہید ہو گئی تھی کہ جب حسین جیسا بھائی زینب سے جدا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے بغیر زینب کا زندہ رہنا محال تھا. زینب حسین کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی اگر حسین کا پیغام اور اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانا مقصود نہ ہوتا. عزادار، میں تو کہتا ہوں کہ زینب تو اسی وقت شہید ہو گئی تھی کہ جب زینب کے سر سے ردا چھینی گئی. ارے زینب تو اسی وقت شہید ہو گئی تھی. زینب کا اسی وقت انتقال ہوا تھا کہ جب زینب کے ہاتھوں میں رسند باندھ کر بے مکنا و بے چادر بے کجاوا اونٹوں پر کربلا سے اسیر بنا کر کوفہ لے جایا گیا. عزاداروں، کہاں پر؟ کوفے میں زینب کو لے جایا گیا. کون سا کوفہ؟ وہی کوفہ کہ جہاں کی زینب کبھی شہزادی ہوا کرتی تھی. ارے وہی کوفہ کہ جہاں پر زینب نے درس قرآن دیا تھا، تفسیر قرآن دیا تھا. ارے وہی زینب کہ جو کبھی اس کوفے کی شہزادی تھی. عزاداروں، ذرا آپ سوچئے کہ جس شہر میں انسان کی عزت اور احترام ہو، اگر اسی شہر میں اسے رسوا و ذلیل اور اسیر بنا کر لے جایا جائے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ ارے روایت بتاتی ہے کہ جب مولا کائنات کے دور حکومت میں زینب کو کوفے جب لایا گیا تو کیا انداز تھا کوفے میں آنے کا. روایت میں ملتا ہے کہ جیسے مولا کو پیغام پہنچا کہ جو قافلہ جناب زینب کو مدینے سے لانے کے لیے گیا تھا وہ کوفے کے قریب پہنچ چکا ہے، کوفے میں آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو امام نے پیغام بھجوایا کہ کوفے کے باہر منتظر رہیں، انتظار کریں. جب رات کی تاریکی چھا جائے اور جب رات ہو جائے تو رات کی تاریکی میں زینب کو کوفے میں لے آنا. اور امام نے یہ اعلان کر دیا کہ خبردار، آج کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، اپنی کھڑکی دروازے سب لوگ بند رکھیں. چنانچہ اس انداز میں جناب زینب کبریٰ کو کوفے میں لایا گیا تھا دور حکومت امام علی میں. اب یہی کوفہ ہے، سن 61 ہجری ہے کہ جہاں زینب کو لایا جا رہا ہے. لیکن عالم کیا ہے؟ ارے جب زینب علی کے دور حکومت میں اس کوفے میں آئی تھی، رات کی تاریکی تھی، چادر کا اہتمام، پردے کا اہتمام تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا. لیکن جب سن 61 ہجری میں ارے یہ زینب کوفے میں لائی گئی، عالم یہ ہے کہ سر پہ چادر نہیں ہے. ارے باز ہاتھ رسیوں سے بندھے ہیں، بے مغنا و بے چادر اسیر بنا کر سورج کی روشنی میں ملبہ عام میں زینب کو لایا گیا. اللہ اکبر. عزادارو، زینب کا تو اسی وقت انتقال ہو گیا تھا. ارے جب زینب کو ایک شرابی اور ایک جواری کے دربار میں بے مغنا و بے چادر پیش کیا گیا. اللہ اکبر. عزادارو، کیا زینب، اللہ رے زینب کی اسیری، اللہ رے زینب کی مصیبتیں. عالم یہ ہوا کہ 1 سال میں زینب نے اتنے مصائب جھیلے کہ خود شوہر زینب کو نہ
پہچان سکا۔ چنانچہ یہ قافلہ جب چھٹ کر مدینے پہنچا اور امام نے بشیر سے کہا بشیر جا مدینے میں ہمارے آنے کی سنانی کر، ہمارے آنے کی خبر دے۔ مدینے میں چلا، بشیر ندا دیتا ہوا کہ اے مدینے والوں، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ 28 رجب کو جو قافلہ گیا تھا اب وہ واپس آ گیا ہے، چنانچہ استقبال کے لیے چلو۔ اب روایت کے فقرات ہیں کہ جناب محمد حنفیہ، جناب عبداللہ، جناب عبداللہ اور جناب سغرا اور محلہ بنی ہاشم اور قبیلہ بنی ہاشم کے لوگ اس قافلے کے استقبال کے لیے آئے۔ جناب عبداللہ آگے بڑھے، امام سجاد کی خدمت میں تسلیت پیش کی اور جیسے معانقہ کیا، ارے گلے ملے، پرسہ دیا، کہا اے عبداللہ ذرا آہستہ۔ ارے کہا کیوں؟ کہا میرے پشت پر تازیانوں کے نشان اور میرے گلے پر خاردار تو کے نشان اور زخم موجود ہیں جو مجھے اذیت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تسلیت کے بعد عبداللہ نے پوچھا بیٹا اے وقت کے امام، کیا آپ کی پھوپھی زینب نہیں آئیں؟ زینب کہاں ہے؟ امام نے زینب کی اماری کی طرف اشارہ کیا۔ جناب عبداللہ گئے، جیسے اماری کا پردہ ہٹایا واپس امام کی خدمت میں آئے۔ کہا اے بیٹا، اے سید سجاد، میں نے آپ کی پھوپھی جناب زینب کے متعلق سوال کیا، زینب کی اماری کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام نے پھر دوبارہ اسی اماری کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ دوبارہ آئے، کیا دیکھا؟ ارے اس اماری میں ایک ضعیفہ ہے کہ جس کے بال سفید ہیں، چہرے پر جھریاں، کمر خمیدہ۔ ارے عبداللہ پھر دوبارہ واپس جانے لگے۔ زینب نے آواز دی اے عبداللہ، ارے کیا تم نے نہیں پہچانا؟ ارے میں ہی تمہاری زوجہ زینب ہوں۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے اے زینب، ارے آپ کا یہ کیا عالم ہو گیا؟ اللہ اکبر، وہ کیسی مصیبتیں تھیں جو ایک سال میں، جو اتنے کم عرصے میں کیا مصیبتیں زینب نے برداشت کی کہ شوہر بھی نہ پہچان سکا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے عبداللہ، ارے حسین کی شہادت نے، زینب کی اسیری اور زینب کی بے ردائی نے زینب کا یہ حال اور عالم بنا دیا کہ بال سفید ہو گئے اور چہرے پر جھریاں، کمر خمیدہ ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ تمام سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن محرومین کے اصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، خدایا اس مجلس کے ثواب سے تمام مرحومین کی قبروں کو روشن اور منور فرما۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور میر اصغر حسین ابن میر عنایت حسین، میر عنایت حسین ابن باقر حسین، سیدہ بیگم بنت میر زین العابدین، مرزا فید علی بیگ ابن زین العابدین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔